آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جن کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جن کی کہانی، اس کے پیچ و خم شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سلمہ کی، پیغمبر اسلام کی زوجہ، قریش کے ایک بہت طاقتور قبیلے کی بیٹی، اور ایک ایسی خاتون جن کی حکمت اور سیاسی سمجھ بوجھ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اور ان کی شخصیت اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ ان سے منسوب روایات پر اسلامی تاریخ میں بہت گہری بحثیں ہوئی ہیں۔ ایک ہی بات، ایک ہی واقعہ، لیکن ہر مکتب فکر اسے ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی وراثت کو اتنی الگ الگ شکلیں کیوں دی گئیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ان تمام مواد کا نچوڑ نکالیں اور یہ سمجھیں کہ ایک ہی تاریخی شخصیت کی یادوں کو کیسے الگ الگ نظریات کی بنیاد بنا دیا گیا۔ جی، یہ صرف سلمہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی بھی کہانی ہے کہ تاریخ لکھی اور یاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس مسئلے پر آتے ہیں جو شاید سب سے بڑا ہے۔ سلمہ کو حضرت علی ابن ابی طالب کے حامی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اب ظاہر ہے جب کوئی راوی کسی ایک سیاسی دھڑے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی اس کی باتوں پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے ماہرین اس ممکنہ جان بداری کو کیسے دیکھتے تھے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس نے صدیوں تک اسلامی علمی حلقوں کو مصروف رکھا ہے، اور اس معاملے میں سنی اور شیعہ نقطہ نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنی علماء کا ایک بہت واضح اصول تھا جسے وہ جرح و تعدیل۔ جی، جرح و تعدیل۔ اس میں وہ راوی کی ہر بات کو پرکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ جرح و تعدیل ایک طرح سے کسی راوی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے جیسا ہے؟ بالکل، آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے عدالت میں کسی گواہ کو پرکھا جاتا ہے۔ اس کے دو اہم حصے تھے۔ ایک عدالت، یعنی اس شخص کا کردار کیسا ہے، کیا وہ سچا ہے، ایماندار ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا ضبط، یعنی اس کی یادداشت کیسی ہے، کیا وہ واقعات کو ٹھیک ٹھاک بغیر کچھ گھٹائے بڑھائے یاد رکھ سکتا ہے۔ اچھا۔ تو سنی علماء کا موقف یہ تھا کہ ہم سلمہ کی سیاسی رائے کو ایک طرف رکھ کر ان دو پیمانوں پر انہیں پرکھیں گے۔ ان کے نزدیک حضرت علی کی حمایت کرنا ان کا ایک مخلصانہ فیصلہ تھا، لیکن یہ ان کے کردار یا یادداشت پر شک کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہوئی سنی علماء کی بات۔ اگر وہ ان کی حمایت کو ایک مخلصانہ فیصلہ مان رہے تھے تو کیا شیعہ علماء بھی اسے اسی طرح دیکھتے تھے، یا ان کے لیے اس حمایت کا کوئی اور زیادہ گہرا مطلب ہے؟ ان کے لیے تو یہ حمایت ہی سلمہ کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا۔ شیعہ نقطہ نظر سے حضرت علی کی طرفداری کرنا کوئی سیاسی انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ تو جسے ایک گروہ جانبداری کہہ کر شک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، دوسرا گروہ اسے حق پرستی کی علامت سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر جانبدار مورخ اس صورتحال کو دیکھے تو وہ کیا کہے گا؟ ایک جدید علمی نظریہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے ماحول اور نظریات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ظاہر ہے اس بات پر اثر پڑتا ہے کہ وہ کون سے واقعات یاد رکھتے ہیں اور کون سے سنانے کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ یہ بددیانتی نہیں بلکہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ سلمہ نے کیا کہا، بلکہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان کی کون سی باتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دینے کے لیے چنا۔ بالکل۔ سنی کتابوں میں حضرت علی کی فضیلت پر ان کی روایات کم کیوں ملتی ہیں، جبکہ شیعہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں؟ یہاں آ کر فرقہ وارانہ تدوین کا عمل بہت واضح ہو جاتا ہے، یعنی ہر گروہ نے اپنی مرضی کی تاریخ مرتب کی۔ سنی علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی بڑی کتابیں جیسے صحاح ستہ وہ بنیادی طور پر اسلامی قانون یعنی فقہ اور عقائد کے لیے لکھی گئی تھیں۔ اچھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کی فضیلت کے قصے جمع کیے جائیں، بلکہ دین کی بنیادیں فراہم کرنا تھا۔ لیکن شیعہ علماء اس کی وجہ ٹیکنیکل نہیں بلکہ سیاسی مانتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی اسلامی سلطنتوں، خاص طور پر امی دور میں، حضرت علی کے فضائل بیان کرنے پر ایک طرح کی غیر اعلانیہ پابندی تھی۔
इस माहौल में ऐसी रिवायात को दबाया जाता था जिसे वो एक नजरियाती सेंसरशिप कहते हैं। जबकि एक गैर जानिबदार इल्मी नजरिया ये है कि दोनों मकातिब फिक्र अपनी मजहबी शनाख्त एक दूसरे की मुखालिफत में बना रहे थे, इसलिए उन्होंने कुदरती तौर पर उन रिवायात को ज्यादा अहमियत दी जो उनके अपने नजरिए को मजबूत करती थीं। तो ये जानिबदारी और रिवायात को मुंतखब करने का अमल तो एक बड़ा सियासी और नजरियाती मैदान जंग लगता है। क्या हमारे पास कोई ऐसी ठोस मिसाल है जहां सलमा की एक ही रिवायत को दोनों मकातिब फिक्र ने बिल्कुल मुख्तलिफ जावियों से देखा हो? कोई ऐसा वाकया जो इस पूरी बहस का मरकज हो? बिल्कुल, और शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल हदीस किस्सा यानी चादर वाली हदीस है। ये एक बहुत मशहूर वाकया है जिसे उम्मे सलमा ने ही बयान किया है। अच्छा, तो ये वाकया है क्या और इसमें ऐसा क्या है जो इतना मुतनाज़ा बन गया? वाकया ये है कि पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली, फातिमा, हसन और हुसैन को एक चादर के नीचे जमा किया और कुरान की एक आयत पढ़कर उनके लिए दुआ की। ठीक है। कहानी का सबसे हैरानकुन मोड़ तब आता है जब उम्मे सलमा, जो ये सारा मंजर देख रही होती हैं, पूछती हैं कि क्या मैं भी इस चादर में आ सकती हूँ? तो उन्हें जवाब मिलता है, तुम अपनी जगह रहो, तुम भलाई पर हो। एक मिनट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो खुद वाकया बयान कर रही हैं और अपनी ही रिवायत में ये कह रही हैं कि उन्हें इस खास एजाज में शामिल नहीं किया गया। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो एक तरह से अपनी हैसियत कम करने वाली बात हुई। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है, और यही इस रिवायत की सबसे दिलचस्प बात है कि हर ग्रोह इसी नुक्ते को अपने मौक़िफ़ की दलील बनाता है। अच्छा। सुन्नी उलमा कहते हैं, देखो उम्मे सलमा कितनी सच्ची और ईमानदार है कि उन्होंने ये बात भी वैसी की वैसी ही बता दी, बगैर इस बात की परवाह किए कि वो खुद इस ग्रोह में शामिल नहीं थीं। सही। उनके नजदीक इससे अहले बैत की फजीलत तो साबित होती है, लेकिन उम्मे सलमा का मकाम कम नहीं होता। यानी ये तो कमाल की बात है। तो शिया नुक्ता नजर से उम्मे सलमा का चादर से बाहर होना ही इस वाक़े को ज्यादा ताकतवर बना देता है? बिल्कुल। शिया अकीदे के मुताबिक ये वाक़या इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अहले बैत एक इंतहाई मखसूस और आसमानी तौर पर तयशुदा ग्रोह है, जिसमें सिर्फ यही 5 लोग शामिल हैं। सलमा का जो पैगंबर की इतनी करीबी साथी और ज़ौजा हैं, बाहर रह जाना इस हदबंदी पर मुहर लगा देता है। उनका एक बाहर की गवाह के तौर पर किरदार इस वाक़े को और ज्यादा मोतबर बना देता है। वाह, एक ही रिवायत एक गिरोह के लिए उम्मे सलमा की ईमानदारी का सबूत है और दूसरे के लिए अहले बैत की खुसूसियत का। अब एक और रिवायत का जिक्र भी ज़राए में मिलता है जो बहुत ड्रामाई है। हदीस तुरबा यानी करबला की मिट्टी वाली हदीस। उसकी क्या कहानी है? ये एक और रिवायत है जो तकरीबन सिर्फ उम्मे सलमा से ही मंसूब है। कहा जाता है कि फरिश्ते ने पैगंबर इस्लाम को करबला की थोड़ी सी मिट्टी लाकर दी और बताया कि उनके नवासे हुसैन को इस जगह शहीद किया जाएगा। ठीक है। पैगंबर ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दे दी और फरमाया कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गए हैं। ये तो बहुत ही जज्बाती और अलामती कहानी है। शिया अकीदे में तो उसकी बहुत अहमियत होगी। ये उनके लिए मरकजी हैसियत रखती है। ये ना सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत की पेशीनगोई है, बल्कि ये उम्मे सलमा को उस राज की अमीन और अहले बैत की सबसे बड़ी हमदर्द के तौर पर पेश करती है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल पैदा होता है, अगर ये इतनी अहम रिवायत थी तो ये सुन्नियों की बड़ी हदीस की किताबों में क्यों नहीं मिलती? जी, तो इसकी क्या वजह बताई जाती है? क्या ये कहानी बहुत ज्यादा माफूकुल फितरत लगती है या कोई तकनीकी मसला है? सुन्नी मुहद्दिसीन आम तौर पर तकनीकी वजूहात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस रिवायत की सनद, यानी जिन लोगों के जरिए ये हम तक पहुंची है, वो कमजोर है या उनके सख्त मयार पर पूरी नहीं उतरती। अच्छा। दूसरी तरफ शिया उलमा का मौक़िफ़ वही है कि उमवी दौर के सियासी दबाव में ऐसी रिवायत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, जबकि एक तनकीदी नज़रिया ये कहता है कि हो सकता है ये एक अलामती कहानी हो जिसे बाद में किसी हमदर्द शख्सियत से मंसूब कर दिया गया ताकि उसे तारीखी वज़न मिल सके। तो जब हम इन दो रिवायात हदीस किस्सा और हदीस तुरबा को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ अलग अलग वाक़यात नहीं लगते। ऐसा लगता है कि उम्मे सलमा की शख्सियत को एक ख़ास किरदार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
وہ جو اہل بیت کے سب سے اہم اور نجی لمحات کی گواہ ہیں، لیکن ہمیشہ ایک قدم کے فاصلے پر۔ یس، یہ ایک بہت ہی خاص بیانیاتی کردار ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ وہ اندر کی بھی ہیں اور باہر کی بھی، اور یہی چیز انہیں دونوں گروہوں کے لیے اتنا اہم بنا دیتی ہے۔ اچھا، ان بڑے سیاسی اور نظریاتی اختلافات سے ہٹ کر کیا گھر کے اندر بھی کوئی کشمکش تھی؟ ذرائع میں اکثر ام سلمہ اور حضرت عائشہ کی روایات میں فرق کا ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل۔ جب دو اتنی معتبر شخصیات ایک ہی معاملے پر الگ الگ بات کریں تو علماء اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یہ فقہ اور حدیث کے علم میں ایک کلاسیکی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے دو بنیادی اصول استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے تطبیق، یعنی مطابقت پیدا کرنا۔ جی، یعنی یہ کوشش کرنا کہ دونوں روایات میں کوئی ایسی ہم آہنگی پیدا کی جائے جس سے دونوں صحیح ثابت ہوں۔ مثلاً یہ فرض کر لیا جائے کہ شاید دونوں نے واقعے کے دو مختلف پہلو دیکھے تھے، یا بات دو مختلف مواقع پر کہی گئی تھی۔ اچھا، ایک طرح سے دونوں گواہوں کی عزت رکھنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، اگر دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہوں، تب دوسرا اصول استعمال ہوتا ہے جسے ترجیح کہتے ہیں، یعنی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا۔ اس کی بنیادیں مختلف ہو سکتی ہیں، کس کی سند زیادہ مضبوط ہے، کس راوی کی یادداشت زیادہ پکی مانی جاتی ہے، یا کس کی بات قرآن یا دوسری مضبوط حدیثوں سے زیادہ قریب ہے۔ جی، اور یہاں آ کر ایک بار پھر فرقہ وارانہ جھکاؤ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کیسے؟ شیعہ علماء خاص طور پر سیاسی اور جنگی معاملات میں حضرت عائشہ کے مقابلے میں اکثر ام سلمہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جنگ جمل میں ان کے کردار کی وجہ سے حضرت عائشہ کو غیر جانبدار نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحیح۔ جبکہ ایک جدید مورخ شاید اسے اس گھریلو رقابت کا نتیجہ سمجھے جو کسی بھی کثیر ازواجی گھرانے میں ہو سکتی ہے، اور دونوں بیانات کو اس تناظر میں دیکھے۔ اب اس گفتگو کا رخ ایک ایسے پہلو کی طرف موڑتے ہیں جہاں ام سلمہ کی آواز سب سے منفرد اور طاقتور لگتی ہے، اور وہ ہے خواتین کے حقوق اور ان کے ذاتی مسائل کا دائرہ۔ جی، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی روایات اکثر بہت روشن خیال محسوس ہوتی ہیں۔ جی، اور اس کی سب سے مشہور مثال ان کا وہ سوال ہے جو انہوں نے براہ راست پیغمبر اسلام سے کیا۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں ہر جگہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، مومن مرد، صبر کرنے والے مرد، صدقہ دینے والے مرد، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک طرح سے نمائندگی کا سوال تھا کہ ارے ہم کہاں ہیں اس پوری گفتگو میں؟ بالکل، یہ تو 7ویں صدی کے لحاظ سے بہت ہی جدید سوال لگتا ہے۔ بالکل، اور روایت کے مطابق اسی سوال کے جواب میں سورۃ الاحزاب کی وہ مشہور آیت نازل ہوئی جس میں 10 صفات گنوائی گئی، اور ہر ایک کے لیے کہا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور آخر میں ان سب کے لیے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا۔ واہ! یہ اسلامی تاریخ میں صنفی مساوات کے حوالے سے ایک بہت اہم لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف روحانی معاملات میں ہی نہیں، بلکہ خواتین کی صحت اور جنسیت جیسے موضوعات پر بھی انہوں نے بہت کھل کر بات کی۔ جی ہاں، ایک اور بہت اہم روایت ہے جہاں ایک خاتون نے ام سلمہ کے ذریعے پیغمبر اسلام سے خواتین کے احتلام اور اس کے بعد غسل کی ضرورت کے بارے میں پوچھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام سلمہ یہ سوال پوچھتے ہوئے جھجک رہی تھیں، شرمندگی محسوس کر رہی تھیں، لیکن پیغمبر اسلام نے نہ صرف براہ راست جواب دیا بلکہ ایک بہت اہم اصول بھی بیان کیا: عورتیں مردوں کا ہی حصہ ہیں، یعنی انسانی، حیاتیاتی اور روحانی معاملات میں وہ برابر ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ 7ویں صدی کی ایک گفتگو کو آج کے دور میں کتنے مختلف طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک روایتی زاویے سے، ایک فیمنسٹ زاویے سے، اور یہاں تک کہ ایک سیکولر تنقیدی زاویے سے بھی۔ بالکل، روایتی علماء کے نزدیک یہ اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے کہ اس نے کسی موضوع کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ام سلمہ کی شرمندگی ایک فطری حیا تھی، نہ کہ اس موضوع پر بات کرنے پر کوئی پابندی۔ اچھا۔ دوسری طرف مسلم فیمنسٹ دانشور اسے خواتین کی اپنے جسم پر خود مختاری کی ایک تاریخی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم اور اپنی جنسیت سے متعلق سوالات پوچھنے کا پورا حق ہے۔ اور وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں؟
جو سابق مسلم یا ملحد ناقدین ہیں وہ اس میں بیان کی گئی بائیولوجی پر تنقید کرتے ہیں، جیسے بچے کی شکل و شباہت کو مرد اور عورت کے سیال سے جوڑنا، جسے وہ غیر سائنسی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ سلمہ کی شرمندگی کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ معاشرہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ خواتین ایسے موضوعات پر عوامی رہنما بن سکے۔ ان کے مطابق یہ جھجک اس بات کی علامت ہے کہ یہ موضوع عورت کے لیے شرمناک سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو ہم نے 3 الگ الگ نظریے دیکھے، سنی، شیعہ اور ایک تنقیدی علمی نظریہ۔ ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری گفتگو سے ہم سلمہ کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایک حقیقی سلمہ نہیں ہے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا ورثہ ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہر گروہ اپنا عکس دیکھتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ فرقہ وارانہ شناختیں کیسے بنتی ہیں، تاریخی یادداشت کو کیسے محفوظ یا تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ پیچیدہ عمل کیا ہے جس سے گزر کر مذہبی روایات کتابی شکل اختیار کرتی ہیں۔ تو گویا سلمہ کی ایک نہیں بلکہ کئی تصویریں ہیں جو تاریخ میں زندہ ہیں۔ بالکل، ایک سنی تصویر ہے جس میں وہ ایک عقل مند، معتبر اور غیر جانبدار مشیر ہیں۔ ایک شیعہ تصویر ہے جس میں وہ اہل بیت کی ایک بہادر اور وفادار حامی ہے۔ اور ایک تیسری جدید مورخ کی تصویر ہے جس میں وہ ایک سیاسی طور پر باشعور اور با اثر خاتون ہیں جن کی یادوں کو آنے والی صدیوں کی مذہبی اور سیاسی لڑائیوں نے اپنی مرضی کی شکل دی۔ اور سچ پوچھے تو ہر تصویر میں حقیقت کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو بات میرے ذہن میں اٹک گئی ہے وہ ایک عدد ہے 378۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ سلمہ سے منسوب روایات کی تعداد صرف 378 ہے۔ انہوں نے ایک طویل اور واقعات سے بھرپور زندگی گزاری، اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہمارے پاس ان کی یادوں کے صرف چند 100 ٹکڑے باقی ہیں۔ تو آخری سوال صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، بلکہ یہ ہے کہ ان کی ہزاروں یادوں میں سے صرف انہی چند 100 کو کیوں چنا گیا؟ کیا یہ انتخاب صرف سچائی اور درستی کی بنیاد پر تھا، یا اس میں ان یادوں کی افادیت کا بھی دخل تھا؟ وہ افادیت جو انہیں ان کے بعد کی دنیا کو تشکیل دینے والی عظیم مذہبی اور سیاسی بحثوں میں حاصل تھی۔